ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ علی نواز گنڈاپور صاحب کے خلاف جو آڈیو لیک کا مقدمہ تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقدمہ جینوائن ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، یا ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ آج ہم اس پروگرام پر اس موضوع پر بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ حال ہی میں آڈیو لیک میں جو گنڈاپور صاحب کے خلاف ایک کیس ایف آئی آر لانچ کی گئی گولرا پولیس اسٹیشن میں اے ٹی سی نے کی، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور ان کو اور ان کے کو اکیوزڈ اسد فاروق کو انڈائٹ کیا گیا۔ اس میں پہلے جو علی نواز گنڈاپور ہیں ان کے خلاف ان کو پروکلیمڈ آفینڈر بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا اور اریسٹ وارنٹ نکالنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کورٹ کی ہیئرنگ میں نہیں آ رہے تھے، اور جب ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اب بتدریج 2 یا 3 دفعہ کورٹ کی ہیئرنگ میں نہیں آتے تو یہ ایک نارمل پروسیس آف لا ہے۔ مگر اس دفعہ گنڈاپور صاحب تشریف لائے، انہوں نے اپنا جوابی بیان جو جمع کرایا اس کے تحت ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پہلے کورٹ میں نہیں آ سکے، لہٰذا ان کو پروکلیمڈ آفینڈر بنانے کا فیصلہ اور ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیے جانے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اب تھوڑا سا اس ایف آئی آر کے بارے میں، اے ٹی اے نے گولرا پولیس اسٹیشن میں یہ رپورٹ درج کرائی۔ الزام یہ ہے کہ گنڈاپور اسلام آباد کے نزدیک ہتھیار جمع کرنے کی فون پہ کسی ان نون پرسن سے بات کر رہے تھے۔ اے ٹی سی کا کہنا ہے کہ گنڈاپور نے اپنے ڈسکشن میں یہ کہا کوٹ ان کوٹ کہ لائسنسڈ آرمز آپ ساتھ لے جائیں، کیونکہ لائسنسڈ آرم اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھنا قانونی جرم نہیں ہے۔ قانونی طور پہ گنڈاپور صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے۔ رپورٹڈلی جس شخص سے وہ بات کر رہے تھے اس کا نام کم از کم عام پبلک تک ابھی تک نہیں آیا ہے، ہی ریمینز ان آئیڈینٹیفائڈ، اور اس کا مقصد جو تھا وہ بقول رانا ثناء اللہ نے جو ایک آڈیو لیک ریلیز کی، جس کی شبیہ میرے ایڈیٹر آپ کو ٹی وی اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں، کہ ان کا مقصد اسلام آباد میں جھگڑے اور فساد کرنا تھا۔ سوال یہ ہے، اس سے میرے ذہن میں 2 قانونی سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ کیا رانا ثناء اللہ کی اپنی رائے ہے یا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ اب ٹھوس ثبوت کس شکل میں موجود ہو سکتا ہے؟ کہ نمبر 1 تو یہ کہ اس شخص کی آئیڈینٹی پتہ ہو جس کو یہ بات کر رہے تھے گنڈاپور صاحب۔ وہ شخص کون ہے؟ کیا وہ ان کے اور کسی اور تھرڈ پارٹی کے درمیان ایک سپوکس پرسن کا کام کر رہا تھا؟ کیا وہ یہ پیغام اس کے ذریعے کسی کو کروا رہے تھے، یا وہ محض اپنا غصہ وینٹ آؤٹ کر رہے تھے؟ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر میں جہاں تک اگر یہ باتیں واضح نہیں ہیں تو یہ بات کہ وہ ہنگامہ کرنے کے لیے کر رہے تھے، یہ میرے خیال میں ایک رائے تو تصور کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر کانٹیکسٹ مسنگ ہے، وجوہات مسنگ ہیں، کس سے بات کی گئی، کیوں کی گئی، وہ سارے فیکٹس آن گراؤنڈ نہیں ہیں، تو پھر اس بات پر کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ نازیبا زبان الفاظ استعمال کر رہے تھے فیڈرل کوئلیشن کے خلاف، اور کچھ حکومتی لوگوں کا نام لے کے ان کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے۔ اب دیکھیے، اگر صرف زبانی بات چیت پہ کسی کو دھمکی دینے پہ سزا دینی بنتی ہے تو میرے خیال میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اندر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اپنی فرسٹریشن میں بڑا کچھ بول جاتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ لیکن یہ چیز سلانڈر اور لائبل دونوں کے زمرے میں نہیں آتی، یہ میں قانونی ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا جواب علی نواز گنڈاپور کورٹ میں جمع بھی کروا چکے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے، میں پھر گھوم پھر کے اسی بات پر آ رہی ہوں، کہ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ غصے اور غم اور رنج کی کیفیت میں کسی کو برا بھلا کہنا کوئی قابل گرفت جرم نہیں ہے۔
تو کیا یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ میرے نزدیک زیادہ چانسز یہ ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن یقینی طور پہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کچھ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے ساتھ ہم اس بات کو، اس کیس کو جوڑنا ضروری ہے، تبھی ہمیں مکمل تصویر جو ہے وہ نظر آئے گی۔ وہ یہ کہ کچھ دن پہلے علی نواز گنڈاپور ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بہت وقت سے پی ٹی آئی سے، جب سے انہیں سی ایم شپ سے ہٹایا گیا، وہ بالکل علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور سیاست سے دور ہٹ گئے تھے، لیکن اب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بہت تیزی سے سیاسی معاملات میں انوالوڈ ہوئے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کے جلسے میں وہ آئے تو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈران کو، خصوصاً علیمہ خان کو کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور ان کو لتاڑا ہے، ساتھ ساتھ محسن نقوی کی تعریف بھی بے حد کی گئی۔ اب علی نواز گنڈاپور کے خلاف بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، تو کیا اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے علی نواز صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کوئی جو سزائیں ہیں ان کے لیے اس میں کوئی ترمیم یا نرمی ہو جائے؟ کیونکہ آپ سوچیں کہ جب عمران خان صاحب کو بار بار ان کے جو ساتھی لوگ تھے اور سینئر لیڈرز تھے وہ یہی مشورہ دیتے رہے تھے کہ آپ اپنے رویے میں نرمی لائیں تاکہ آپ کو کچھ ریلیف ملے آپ کے کیسز میں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے وہ بھی جاری ہے۔ کیا علی نواز گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نرمی اپنے رویے میں لا کے؟ ایک تو یہ کہ ان کے کیسز میں ان کو تھوڑی ریلیف ملے، دوسری اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں، تاکہ اگر سہیل آفریدی صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کی یہ قربت دیکھ کر پی ٹی آئی ان کو سی ایم شپ کے لیے دوبارہ کنسیڈر کرے۔ حالات جیسے جیسے ڈیولپ ہوں گے ناظرین کرام، میں آپ کے پاس مزید معلومات لے کے حاضر ہوں گی، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ دونوں باتیں ضرور گنڈاپور صاحب کے ذہن میں ہوں گی جب انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔